بعد الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماعا مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إذن وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام وإذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. صل على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جھٹلائی گئی فاطمہ زہرا کی گواہی جھٹلائی گئی فاطمہ زہرا کی گواہی یا احمد مختار دہائی ہے دہائی جھٹلائی گئی فاطمہ زہرا کی گواہی جھٹلائی گئی فاطمہ زہرا کی گواہی دربار میں بلوایا گیا بنت نبی کو یا بنت نبی کو افسوس مسلمانوں کو غیرت بھی نہ آئی جھٹلائی گئی فاطمہ زہرا کی گواہی جھٹلائی گئی فاطمہ زہرا کی گواہی جب اصغر معصوم کا لایا گیا لاشا لایا گیا لاشا سر پیٹتے خیمے سے سکینہ
نکل آئی جھٹلائی گئی فاطمہ زہرا کی گواہی جھٹلائی گئی فاطمہ زہرا کی گواہی شبیر ذرا دیکھو تو بیتابی اصغر بیتابی اصغر دولے سے گرا جاتا ہے یہ ننھا سپاہی جھٹلائی گئی فاطمہ زہرا کی گواہی جھٹلائی گئی فاطمہ زہرا کی گواہی دربار یزیدی میں اغیار کا مجمع فاطمہ زہرا کی گواہی یا احمد مختار دہائی ہے دہائی جھٹلائی گئی فاطمہ زہرا کی گواہی صلوات إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بعد الآخر يكون بعده الحمد لله على كل حال والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين الملقب بطه وياسين المخاطب الملقب برحمة للعالمين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کی تاریخ کی مناسبت سے میں نے اس آیت کریمہ کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے کہ جو آیت آپ کے در دولت پر نازل ہوئی ہے اور آپ ہی کے لیے مخصوص ہے اور جس کو اور آپ کی وہ شخصیت ہے کہ آپ کو معدن عصمت کہا گیا ہے اور یہ معصوم ہونے کے لیے جو دلیلیں دی جاتی ہیں 14 معصومین کے ان میں یہ آیت بھی ہے جو آپ کی عصمت پہ دلالت کرتی ہے عصمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چھوٹا بڑا کسی بھی قسم کا کوئی گناہ کوئی عیب کوئی نقص کوئی ویکنس جو دنیا میں انسان کے لیے کہا جائے کہ یہ اس میں کمی ہے وہ کوئی بھی ان میں نہیں پائی جاتی اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ عصمت ایک خاص اللہ کا لطف ہے جو عطا کرتا ہے یہ نہیں ہے کہ جس سیکنڈ میں ہم گناہ نہیں کر رہے ہیں تو اس سیکنڈ میں ہم معصوم ہیں یا بچہ بھی معصوم ہے وہ معصومی سے نبوت اور امامت ہوتی ہے ویسے ہی ایک خاص اللہ کا لطف ہے عصمت جو اللہ عطا کرتا ہے اور عصمت یوں تو گناہ نہ کرنا جسے آپ کا سنلیس یہ انسان کی فطرت میں ہے یہ انسان کے نیچر میں ہے اور جو معصوم ہونے کے تقاضے ہیں ہر انسان اس کی تلاش میں ہے آپ یہاں امریکہ میں اسکول میں جائیں چاہے کالج میں جائیں چاہے اسکول میں جائیں یہاں 2 پوائنٹ ہوتے ہیں انسان کے پلس اور مائنس کا ایک لڑکا ہے جو پڑھنے میں بہت تیز ہے میں نے بہت سے لوگوں کے یہاں نتائج دیکھ لیے پڑھنے کا بھی اس کو ملتا ہے اس کو اچھے ڈریس پہن کے آنے کا بھی ملتا ہے یہ لڑکا ڈریس اچھے پہن کے آتا ہے اس کا بھی اس کو ایک پلس پوائنٹ ملتا ہے اور پڑھائی میں تو یہ لاتا ہی ہے ہر چیز میں اے لیکن کلاس میں بھی ٹھیک سے بیٹھتا ہے اور وہ اور لڑکا بڑا ہو گیا جب ڈرائیونگ کرنے لگا تو اگر اس کو ٹکٹ نہ ملے زندگی میں 50 سال تک یا 2 سال تک سنتے ہیں تو اس کا بھی ایک کریڈٹ بنتا ہے اور پلس اس کا مطلب کہ آدمی جتنا اچھا کام کرتا چلا جاتا ہے وہ فوراً اس کا پلس پوائنٹ تو پوری دنیا سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کیا ایسا انسان نہیں پیدا ہو سکتا جس کا ہر پوائنٹ پلس جب انسان بڑھتا جا رہا ہے کہ یہ انسان امریکہ میں 10 سال کے اندر یہ 5 انسان تھے جن کی ہر چیز اچھی تھی یہ 10 پھر 2 پھر 20 اور تو اس کا مطلب کلاس میں آپ جائیے کلاسز کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ انگلینڈ میں بھی ایسا ہے یہاں کے اوپر بھی ایسا ہے
کہ یہ اگر بچہ کر لیں یہ بچہ ہے تو 6 کلاس میں، لیکن اس میں کیپیسٹی اتنی ہے کہ یہ بجائے 1 سال کے 6 کلاس کا پورا کورس، اتنا اس کو اللہ نے دماغ دیا ہے، گاڈ گفٹڈ ہے کہ وہ یہ 1 سال کا کورس 3 مہینے میں کر لیتا ہے. تو فائدہ کیا ہے؟ تو پوری بات ہے، یہ تو ایکسٹرا آرڈنری بچہ ہے، تو اس کو 6 سے اٹھا کے 7 میں ڈال دیتے ہیں، 8 میں ڈال دیں گے. وہ کہہ رہی تو کتاب 2 منٹ میں، کوئی ایک لینگویج کو کوئی 6 مہینے میں سیکھتا ہے، کوئی 6 سال میں سیکھتا ہے، کوئی 2 مہینے میں بھی سیکھ سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان خود نیچرلی ایک ایسے انسان کی تلاش میں ہے کہ ہر انسان ایسا بن جائے کہ اس پر کوئی کمی، کوئی نقص اور کوئی گناہ اس میں نہ موجود ہونے پائے، ورنہ انسان سب کے پلس پوائنٹ نہ جوڑتا. تو عصمت انسان کی فطرت ہے، اور یہ تو بالکل ہی انسان کی فطرت ہے کہ انسان چاہے خود کوئی کیا، جب یہاں کوئی پریزیڈنٹ بنتا ہے یعنی امریکہ کے اندر کوئی رغلطی کر دے، دیکھیے آج آپ کل دیکھ رہے ہوں گے ایک ایک بات بش کی پکڑی جا رہی ہے، ایک ایک بات کیوں دیکھی جا رہی ہے کہ ہر انسان، یہ تو بالکل انسان کی فطرت ہے کہ چاہے وہ خود غلطی کر لے لیکن وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کا لیڈر یا رہبر جو اس کا بنے اس میں کوئی کمی پائی جائے. اس لیے کہ غلطی تو وہ کرتا ہے، لیکن کوئی انسان اگر انسان ہے، اس کا ضمیر زندہ ہے، تو وہ غلطی سے خوش نہیں رہتا، تو وہ چاہتا ہے کوئی راستہ ایسا ملے کہ ہم صحیح کام کریں. ہر اپنی غلطی کو مجبوری پر محمول کرتا ہے، یہ ہم نے فلاں کام فلاں مجبوری میں کر لیا تھا، ہم کیا کریں، ہم بھوکے تھے تو ہم نے چوری کر لی تھی، ہم کیا کریں، ہماری جاب نہیں لگی تو ہم نے ایسا کر لیا، ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا تو غبن کر لیا. تو یہ انسان کب کرتا ہے؟ ہمیشہ مجبوری پر اپنی گناہ اور غلطیوں کی بنیاد رکھتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ بائی نیچر وہ چاہتا ہے کہ اگر کاش ایسا موقع ہوتا کہ ہمارا کام بن جاتا، غلطی نہ کرنی پڑتی. تو رہبر کو یہ دیکھتا ہے کہ یہ رہبر، راہ کے معنی راہ، بر معنی رکھنا، یعنی ہمارا لیڈر ہے، رہبر ہے، تو اس میں خرابی نہیں ہونی چاہیے جب آدمی اس کو چننے کے لیے جاتا ہے. تو معصوم کو اپنا رہبر اور لیڈر ماننا یہ انسان کی فطرت ہے، یہ انسان کی ضرورت ہے. یہ کوئی اسلام نے ایسا کانسیپٹ نہیں پیش کیا ہے کہ انسان اس کو سودے کے گھبرا جائے کہ یہ کیسا ہو گیا. اور جب معصوم کو مانے گا، اور اس لیے کہ کسی بھی چیز کو منع کرنے سے پہلے خود اس کے اندر جو ہے اگر وہ گناہ پایا جاتا ہے تو وہ گناہ سے منع، یہ دوسرا پوائنٹ میں پڑھ رہا ہوں، اے اور اب بھی. اس لیے کہ اگر کوئی آدمی کسی گناہ سے منع کرے گا تو بتائیے جو آپ کا رہبر ہے کہے گا بھئی ہم اس گناہ سے منع کر سکتے ہیں، اس گناہ سے نہیں. جو آیا ہے اللہ کی طرف سے، سیدھی بات آتا ہے کریے کہ وہ ہر برائی سے روکنے کے لیے آیا ہے یا کچھ برائی سے روکے گا، کچھ برائی کہہ دے گا کر لو. سیدھی سی بات ہے، سمپل. بھی کچھ برائی کا میں ٹھیک ہے، نماز پڑھ لو، روزہ کبھی چھوڑ دو تو کوئی حرج نہیں ہے، کیا کوئی نہیں. اللہ کا رہبر نبی امام اس لیے آتا ہے کہ ہر برائی سے ہٹائے، ہر اچھائی کو دکھائے. اللہ کے کتاب دنیا کا ہر رہبر جو ہوتا ہے چاہے قادیانی کیوں نہ ہو، وہ کہتا ہے کہ ہم ہر برائی ہٹائیں گے. جب ہر برائی سے وہ ہٹائے گا تو اگر اس میں کوئی برائی بھی اس میں خود پائی جائے گی تو اس کو ہٹانے کا لاجیکلی کوئی رائٹ نہیں ہوگا، اس لیے جو خود برائی کر رہا ہے وہ برائی سے روک نہیں سکتا. تو جب ہر برائی سے روکنے کے لیے آیا ہے اللہ کی طرف سے تو اسے ہر برائی سے معصوم ہونا چاہیے. صلوات بھیجیں محمد علیہ محمد پر. اور جب ہر اچھائی کو کرنے کے لیے آیا ہے، جب ہر اچھائی کو کرنے کے لیے آیا ہے تو اسے ہر اچھائی کا مرقع ہونا چاہیے. توجہ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ اب یہ کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دیکھیے ایک عجیب بات ہے، ایک پوائنٹ اور اسی میں اے بی اور سی، چھوٹا سا سی اور ڈال لیجئے. کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ خرابی ہو آدمی میں اور کچھ اس کو قبول کر لیا جائے، لیکن وہ بدرجہ مجبوری قبول کیا جاتا ہے. آپ دیہات میں ہمارے چلے جائیں، وہاں پر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بڑے شہروں میں بڑے ڈاکٹر کے کمپاؤنڈر تھے، ہمارے دیہات میں آ کے ڈاکٹر بن گئے. اب دیہات کے جو مریض ہوتے ہیں بیچارے، وہ اپنا ان کو وہ اب دیکھ داکھ لیتے ہیں، کمپاؤنڈر ہیں، چھوٹا موٹا آپریشن بھی کر لیتے ہیں، وہ MBBS ہیں، MD ہیں. ہمارے انڈیا کے دیہات میں بہت سے ایسے ہیں جو 10-20 سال کے ساتھ کمپاؤنڈر رہے، پھر آ کے انہوں نے کلینک کھولی، دیہات میں ڈاکٹر بن گئے اور اتنا علاج کر لیتے ہیں. بڑا کیس ہوتا ہے، کہتے ہیں اس کو شہر لے جاؤ، اس کو ڈسٹرکٹ میں لے جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کے لیے کافی ہوتے ہیں، لیکن ان کی لمٹ ہے، بیماری کی بھی لمٹ ہے، ایریا کی بھی لمٹ ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ یا یہ کہ زمانہ آج کل کیا بتائیں، ایک پیریڈ ایسا آیا کہ اس زمانے میں جتنے لوگ تھے سب باہر چلے گئے تھے. یہ 1 سال کوئی بھی نہیں تھا، ہمارے پاس بڑا ڈاکٹر نہیں تھا، تو ایک کمپاؤنڈروں سے ہم نے کم سے کم، اس لیے بیماری بھی کم تھی تو ہم نے کام بھی اتنے ہی چلا لیا. توجہ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ اتنی کوئی سیریس بیماری نہیں تھی، 2 سال کے لیے سارے لوگ چلے گئے تھے، کوئی ڈاکٹر نہیں تھا. ایسا ہوتا ہے ایسا. اور صاحب
یا چھوٹے موٹے ڈاکٹر تھے، ہم ان سے کام چلا رہے تھے، ہمارا کام چل جاتا تھا، علاج ہو رہا تھا، اس لیے کہ وہ اس وقت ضرورت کو پوری کر رہے تھے. لیکن اگر کوئی ایسا اسپتال کھولنا ہو اسی دیہات کے آدمی کو کہ کسی بڑے شہر میں جائے، کلکتہ اور بامبے اور کراچی اور لاہور کے اندر، تو وہ ایسا نہیں ہو کمپاؤنڈر سے کام چلا لے، بلکہ کہے گا اب نہیں، اب اس کا حلقہ بھی وسیع ہے، اس کا زمانہ بھی وسیع ہے، اس کا اسپیس بھی وسیع ہے، اس لیے یہاں پر بڑا ڈاکٹر آنا چاہیے. اسی لیے جب ہمیشہ کے لیے امامت کا مسئلہ ہوا تو جو وقت کے لیے کتابیں آ رہی تھیں وہ منسوخ ہو گئیں. جو وقت کے لیے کتابیں آ رہی تھی وہ منسوخ کر دی گئی. جو ہمیشہ کے لیے کتاب آ رہی تھی، اللہ نے کہا کہ اب کچھ بھی خشکوتر نہیں ہے، لیکن اس میں سب کچھ موجود ہے. انجیل کے لیے نہیں کہا اس لیے کہ وقت کے لیے تھی، زبور کے لیے نہیں کہا اس لیے کہ وقت کے لیے تھی، توریت کے لیے نہیں کہا اس لیے کہ وقت کے لیے تھی. لیکن جب قرآن بھیجا تو کہا یہ مت سمجھنا کہ اس میں کوئی چیز ٹائملی ہے، وہ اس میں مکمل علم موجود ہے کہ جو کچھ بھی پہلے کتابوں میں ہے وہ سب ہے. جب سب کچھ ہے تو سب کچھ ہے، اور جو آئندہ آنے والے احکام ہیں وہ سب ہیں. اسی لیے جب جس کو وارث کتاب رسول نے بنایا تو فوراً کہہ دیا آدم کا علم دیکھنا ہو تو اسے دیکھو، نوح کا تقویٰ دیکھنا ہو تو اسے دیکھو، ابراہیم کی خلت دیکھنا ہو تو اسے دیکھو، موسیٰ کی ہیبت دیکھنا ہو تو اسے دیکھو. کہا جب کتاب ایسی آ رہی ہے کہ اس میں خشک سب موجود ہے تو وارث کتاب بھی وہی ہوگا کہ اس کے اندر تمام انبیاء کے علوم موجود ہوں گے. صلوات بھیجیں محمد علیہ محمد پر. اور جو کیا آپ نے، اس لیے کہ اب امامت ہمیشہ کا سودا ہے. نبوت ٹائم تک تھی، امامت ٹائم تک تھی، لیکن نبوت ٹائم تک، رسالت ٹائم تک، امامت قیامت تک کے لیے ہے. تو جب کتاب قیامت تک کے لیے ہے تو وارث کتاب بھی قیامت تک کے لیے ہے. جب اگر کتاب لا ریب ہے تو امام بھی بے عیب ہوگا. اگر وہ لا ریب تو یہ پھر بے عیب. اس لیے کہ ہمیشہ کا ساتھ کہا جیسے سب موجود ہے اس میں سب موجود ہے. اسی لیے قرآن خود کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے جب اللہ نے یہ کہا، میں قرآن سے بات کر دوں، ابھی تو حدیث کی بات تھی. اگر قرآن میں نے یہ کہا کہ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، خشک و تر کچھ نہیں ہے لیکن اس کتاب کے اندر موجود ہے. جب اللہ نے کہہ دیا تو اس کے بعد یہ بھی کہا کہ سورہ یاسین میں صلی اللہ علیہ وسلم کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے جتنی بھی چیز ہے سب کے سب، کل مانے کل، کوئی چیز اس میں ایکسیپشن نہیں ہے، ہر چیز کو امام مبین میں سمو دیا ہے. تو جب کتاب کی بات آئی تو کہا خشک و تر کچھ بھی ہو اس کتاب میں ہے. امام مبین کی بات آئی تو کہا جو کچھ بھی ہے امام مبین میں ہے. کہا اگر کتاب، اب لوگوں نے رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ امام مبین کون ہے؟ کتاب مبین تو دیکھ لی. جب علی جا رہے تھے کہا ھذا امام مبین، یہ امام مبین ہے. اب یہ ہے کہ جب سب علم ہے تو اب وہی تو کہ جس کے پاس سب علم ہو وہی تو یہ کہے گا کہ اگر اہل توریت آئیں گے تو توریت سے جواب دوں گا، اہل انجیل آئیں گے تو انجیل سے جواب دوں گا، اہل قرآن آئیں گے تو قرآن سے جواب دوں گا. اور اس وقت کوئی یہ نہ کہہ سکا ایک سوال کا کم سے کم ایسا جواب بتاتے کہ اہل توریت نے پوچھا ہو تو علی نے نہ دیا ہو، اہل انجیل نے پوچھا ہو تو علی نے نہ دیا ہو. صلوات بھیج دیں محمد علیہ محمد. اسی لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو لفظ رحیم ہے عبرانی زبان میں یہ رحیم ہے. رحیم کے معنی ہوتے ہیں رحیم، ہبرو زبان میں اس کو رحیم کہتے ہیں. اسی لیے بسم اللہ ہر کتاب میں موجود ہے. اس کے بعد اللہ کو گوارا نہیں تھا کہ نقطہ بائے بسم اللہ سے کوئی کتاب خالی ہو جائے. رحیم تھے اور عبرانی میں رحیم کہتے ہیں، اس میں رحیم ہے. خیر بات یہاں تک کہ شہزادی کونین کی بات آنی ہے. شہزادی کونین کی عظمت میں کیا بیان کر سکتا ہوں. انشاءاللہ کل بھی آپ اعلان سن لیں کہ کل مجلس ہوگی ایسی مغرب کے بعد جیسے آج ہو رہی ہے. وہ مجلس میری طرف سے ہے، میں نے اپنے مدرسے میں کمرے پر قائم کیا تھا. جس سال میں اپنا فارغ ہو کر اسکول چھوڑ رہا تھا 18 سال کا کورس مکمل کر کے، تو میں نے اپنے روم میں ایک مجلس شروع کی تھی جو میں کرتا رہتا ہوں جہاں بھی رہتا ہوں. تو میں نے کہا اب یہی جب سلسلہ ہے تو مل جائے. تو کل میں نے مجلس رکھی ہے، تو کوئی نہ کوئی پڑھ دے گا. محبوب صاحب آ گئے تب یا میں خود پڑھ لوں گا. اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہی ہے کہ خطیب اکبر انشاءاللہ اس کے بعد خطاب کریں گے آپ سے. تو اب یہ شہزادی کونین میں کچھ ہو نہ ہو لیکن عصمت ہے جو سب سے بڑی چیز ہے. عصمت کے بغیر کچھ مکمل نہیں ہے. اور صرف عہدہ مل جانا کوئی بڑی چیز نہیں ہے. اللہ نے حوا کا تذکرہ کیا، حوا کے پاس کون سا عہدہ تھا؟ اللہ نے مریم کا تذکرہ، مریم کے پاس کون سا عہدہ تھا؟ توجہ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ اور اگر عہدے کی اہمیت ہوتی، عہدہ اہمیت رکھتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر عہدے کی اہمیت ہوتی تو رسول اسلام یہ نہ کہتے، یہ کہتے مجھے نبی کہہ لے، یہ کہتے مجھے رسول کہہ لے. کہا عہدے کی اہمیت نہیں ہے، مجھے عبد کہہ دے، عبد ہونے کی اہمیت ہے. توجہ کیا؟ عبد ہونے کی اہمیت ہے. اب فاطمہ زہرا ایمان نہیں، ایمان تو ہے. اللہ نے کیوں چھپا کے رکھا؟ فاطمہ زہرا ایمان نہیں، معیار ایمان ہے. ایمان کی کسوٹی، یہ بھی بالکل. اب اس وقت میں نے سوچا ہے کہ سیدھی سیدھی بات پڑھوں گا
الیکشن کے بعد بڑے تھکے ہوئے ہیں آپ لوگ، اس لیے تھوڑا سا آپ کی دماغ، بہت سیدھی سیدھی بات، میں نے اس وقت یہی سوچا تھا کیا پڑھوں، ایک دم ایمرجنسی تو آپ نے کال کی، میں تو مجلس میں شرکت کو جا رہا تھا، اس لیے کہ میرے پاس جو کچھ بھی آپ یقین مانیں وہ سب فرش اعضاء کا صدقہ ہے۔ جب فرش اعضاء میں بیٹھتا ہوں اتنا میرا علم دماغ میں آتا ہے، خود بخود ایسا لگتا ہے دماغ کھل گیا ہے۔ چھوٹی سی مجلس، میرا بچہ بھی پڑھتا ہے، بیٹا بیٹھ کر تو میں بیٹھ جاتا ہوں، اور عجیب دماغ کے اندر کیا ہوتا ہے مجھے پتہ نہیں، وہ اللہ جانے، لیکن ایک وہ تو میں نے سوچا سیدھی سیدھی بات ہے کہ دیکھیے ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی معیار محبت جو ہے وہ واجب نہیں کیا جاتا، بڑی نازک مسئلہ ہے، اس کو علماء نے لکھا ہے، بہت ہمارے بڑے بڑے جگید علماء نے لکھا ہے، علامہ حلیہ علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے، شیخ طوسی علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے، آیت اللہ خمینی نے اپنی کشف الاسرار کے اندر قلم توڑ دیا ہے، ثلاثہ کی برائی کر کے، آپ کو نہیں پڑھنا چاہتا اس وقت کہ فاطمہ زہرا کے دشمنوں کی کیا وہ ہے، وہ کتاب میں اتنا لکھا ہے کہ اس وقت حالات کے ماتحت کہ سننی برداشت نہیں کر پائیں گے، وہ کتاب چھاپی نہیں جاتی ہے، میرے پاس ہے، اور اس لیے کہ کوئی شہزادی کونین سے محبت نہ کرے پھر اس کی اہمیت کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر آدمی کے، ہم لوگ پھوڑ آدمی ہے، پھوڑ کہہ دیتے ہیں، آیت اللہ خمینی خوبصورتی سے کہا کرتے تھے۔ ایک بار آپ ڈیفنس میں تقریر کر رہے تھے، کہنے لگے بھائی تم لوگ یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ، بلکہ اگر کوئی ظلم کرے تو اس کا ڈیفنس کرنا، دفاع کرنا آدمی کے لیے واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے کہ وہ ظلم کا دفاع کرے، اس لیے کہ فاطمہ زہرا پردے کے اندر تھی لیکن ظلم کا دفاع کیا تھا، کیا اس سے بڑا کوئی خوبصورت تبرہ ہو سکتا ہے؟ کہنے کا انداز ہونا چاہیے، سلیقہ۔ اور دیکھیں میں ایک فقرہ اور آپ کے سامنے، چونکہ نئی نئی کمیٹی آئی ہے تو دماغ میں ایک بات رہے کہ دنیا کے اندر اختلاف جو ہوتا ہے وہ بات سے کبھی نہیں ہوتا، اس لکھ لیجئے آپ، میرا قول ہے لیکن ہے اللہ، دنیا میں اختلاف کبھی کسی کی بات سے نہیں ہوتا، بات کا سلیقہ نہ اختیار کرنے سے زیادہ اختلاف ہے دنیا کے اندر، یہ آپ یاد رکھیں، بات کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، صرف کوئی بات کس سلیقے سے کہنی۔ مجھے خود تجربہ ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے سلیقہ آتا ہے، مجھے خود زمیندارانہ دماغ کر لیجئے، نوابی دماغ کر لیجئے، اس بنا کے پر اکثر سلیقہ اس ٹینشن کی بنا پہ رہ جاتا ہے، اس لیے کہ ٹھیک ہے میں زمیندار بھی ہوں اور نواب بھی ہوں اور سعادت بارہ کا خاندان ہے اور باپ ایسے ہے اور دادا ایسے، اور آج بھی اللہ نے سب کچھ دیا ہے کہ نہیں، کہ ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا اپنے گاؤں کے اندر، لیکن جب میں نے یہ لباس پہن لیا ہے تو کوئی ناک پہ جوتا بھی رکھ دے مومن تو مجھے برداشت کرنا چاہیے یا یہ لباس اتار دینا چاہیے۔ میں یہاں زمیندار بن کے نہیں آیا ہوں، میں عالم بن کے آپ کا آیا ہوں، تو جو آدمی کو عہدہ ملے اس کے تقاضے کو پورا کرنا ہے۔ یہاں یہ کہوں گا تو آپ یہ کہیے کہ مولانا آپ جائیے اپنے گھر پر نوابی کیجئے، یہاں آپ کس لیے آئے؟ یہاں آیا ہوں یہ لباس پہن کر، جو وردی میں نے پہنی ہے، جو اس کے تقاضے ہیں وہ مجھے پورا کرنا چاہیے۔ توجہ کیا آپ نے؟ یہاں پر ناک مکھی نہیں، ہاتھی بیٹھ جائے تب بھی برداشت کرنا چاہیے۔ ہاں حدیث میں، حدیث قرآن سے علاوہ میں کئی مہینے سے بات کہا گیا عالم کا عصا علم ہے، جب وہ کمزور ہوتا ہے عالم تو برداشت کو صبر کی چھڑی لے کر آگے بڑھتا ہے، یہ حدیث ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ اب آپ نے کہا آپ مثلاً آپ کسی کو مانتے ہیں، میں اپنی مثال کیوں دوں اس میں، مثلاً کسی مرجع، آپ آیت اللہ سستانی کو مانتے ہیں، صاحب قربانی دے رہے ہیں، آپ اکیلے پڑے ہیں، ساری قربانی دیں ان کو، لیکن ان جتنا آپ مانیں گے، ہم ان کی اولاد کو نہیں مانتے، ان کے بیٹا ان کا، ہم کوئی بات نہیں، ہم کو اس سے کیا مطلب، ہم تو سستانی صاحب کو مانتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کے ساتھ بے سلوکی کریں گے ان کے لائق بیٹے کے ساتھ تو آپ کے دل میں خباثت ہے کہ طہارت ہے، یہ معلوم ہو جائے گا۔ اتنی سی بات ہے، ان کا بیٹا آ جائے، ایک بیٹی آ جائے کہ ان کا بیٹا آیا ہے، وہ بھی عالم ہے، وہ بھی ویسے ہی ہے، وہ بھی بڑا اچھا ہے، بڑا پاکیزہ ہے، اور آپ اس کی ذلت کرنے کے لیے وہ مر جائے، یہ تھوڑی مر جائے، اس کی کیا حیثیت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے۔ اب اگر آپ اس کے ساتھ بدسلوکی کریں گے تو یہ نہیں کہا جائے کہ آپ اس کو نہیں چاہتے، یہ کہا جائے کہ آپ کے دل میں سیستانی صاحب کا کوئی وقار نہیں ہے۔ بھئی اسی طریقے سے اولاد رسول ایمان کے ساتھ ساتھ معیار ایمان بھی ہے، اسی لیے اللہ نے اس کے واجب ہونے کا اعلان نہیں کیا ہے کہ تمہیں پہچانا جائے کہ تم اللہ اور رسول سے کتنی محبت کرتے ہو۔ اسی لیے اللہ نے، پھر قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، اللہ نے محبت کے ہی معیار میں کہ قل اے رسول کہہ دو کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کی محبت رکھتے ہو تو فاتبعونی، پھر میرے نقش قدم کے اوپر چلو۔ تو اللہ کی محبت کا معیار یہ ہے کہ رسول کے نقش قدم پر چلو، اگر کسی کا احترام کرتے ہیں تو احترام کرو، کسی کو دوش پر بٹھاتے ہیں تو احترام کرو، کسی کو دوش پر کھڑا کرے تو احترام کرو، کسی کے لیے ناقہ بن جائے تو احترام کرو، کسی کے لیے سجدے کو طول دے تو احترام کرو، کسی کے لیے خطبہ چھوڑے تو احترام کرو، اس لیے کہ فاتبعونی معیار محبت پروردگار۔ صلوات دے محمد علیہ محمد پاس۔ بڑی یہ شریعت کوئی کمپیوٹر تھوڑی آپ سمجھ رہے ہیں، ان میں بڑی باریکیاں ہوتی ہیں اس میں کہ فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ وسلم محبت معیار۔ اور یہ یاد رکھیے گا، میں اس کو پھر عرض کروں گا کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس میں اللہ کے پاس رحم کا کوئی خانہ نہیں ہے۔ بڑے بڑے پہاڑوں کو میں نے گرتے ہوئے دیکھا ہے، بڑے بڑے پہاڑوں کو میں نے گرتے ہوئے دیکھا ہے،
ایسا گرے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلا کہ کہاں چلے گئے. اللہ محفوظ رکھے، اس سے بہتر موت ہے معاذ اللہ کہ عزائے مظلوم کربلا یا فاطمہ زہرا سے منسوب کسی چیز میں کوئی بات ہو جائے. یقین مانی. آغا فضل اللہ میں نام لیتا ہوں، توبہ کر لی انہوں نے. اتنے بڑی شخصیت ہے فضل اللہ جن کا آپ نام سنتے ہیں. توبہ کر لی، لیکن ایک ہلکی سی لغزش ہو گئی تھی. حزب اللہ کے فاؤنڈرز میں سے ہیں، بلکہ وہی مین فاؤنڈر ہیں. آج شخصیت زیرو ہو گئی تھی. استغفار کیا، میں کھل کے کہہ دوں، توبہ کیا ہے، بہت توبہ استغفار کیا ہے انہوں نے، تب جا کے اٹھ رہے ہیں. ایک دنیا کی سب سے بڑی شخصیتوں میں تھے، ایک تھے. اس وقت آپ عرب میں جہاں چلے جائیں ہر ٹاپک پر فضل اللہ زیادہ کتاب کسی کی آپ کو نہیں ملے گی. اتنا لکھنے والا اس وقت کا آدمی ہے. لیکن صرف اتنا سا لکھ دیا تھا کہ فاطمہ زہرا کی موت اس تکلیف سے نہیں ہوئی تھی جو دروازے کے لیے لکھا. اس کے بعد سے اتنا زیرو ہو گئے کہ کوئی سلام کرنے والا نہیں تھا. آپ یقین مانیں، اتنی بڑی پہاڑ شخصیت نیچے گر گئی تھی. توبہ کرتے کرتے حالت خراب ہے. جو مر جائے تکلیف نہیں اتنا تھا. میں نے چونکہ ابھی خود آنکھ سے نہیں دیکھا ہے، لیکن کیونکہ یہ بہت زیادہ شہرت رکھتی ہے، بات مشہور بھی ہے بہت، اور سنا ہے میں نے کہ سخاوت صاحب پوچھ کے بھی آئے تھے، لیکن یہ مشہور ہے باقاعدہ ہر جگہ کہ انہوں نے کہا نہیں یہ واقعے میں کچھ معاذ اللہ ایسا، بس یہاں پہ کوئی کسر مسر نہیں ہے. اللہ یہ معیار ہے. شہزادی یہ کون ہے؟ معصوم عالم فاطمہ زہرا. اور اس کا احساس ہوتا ہے فرش اعظم بچنے کے بعد، وہ رونق ہوتی ہے. آپ بڑی بڑی جگہ جائیں تو طبیعت گھبراتی ہے کہ یہاں سے آدمی چلا جائے، لیکن ایک رونق اور جس کے پشت پر شہزادی کا ہاتھ ہو جائے. اور اسی لیے مجھ سے لوگ کہتے تھے کہ آغا خمینی ہر وقت وہ ایک سانس بزی رہتے تھے، لیکن جس وقت وہ ذرا سا ادھر ادھر کچھ تفریح تو نہیں کہہ سکتے، لیکن جب ذرا سانس لیتے تو کچھ نہ کچھ پڑھتے رہتے تھے. لیکن جب لوگوں نے کان لگا کے سنا تو لوگ دیکھا کہ ہر وقت یہی پڑھتے تھے، یا زہرا ادرکنی یا زہرا ادرکنی. اب میں اپنی آنکھوں سے آپ کو بتا رہا ہوں جو میں نے خود دیکھا ہے. ایران عراق جنگ میں سب سے بڑا جو فتح ہوئی، خرم شہر وغیرہ فتح ہوا، تو وہاں پہ پٹی باندھ کے جاتے تھے، دیکھا ہوگا آپ نے. تو سب سے بڑی جو فتح ہوئی ہے وہ اسی وقت ہوئی ہے جب یا زہرا کے حملے شروع ہوئے وہاں کے اوپر. ہر نعرے کا ایک حملہ ہوتا تھا. وہ پوری ایک ہسٹوریکل اسلامک جنگ ہے جس کا ایک پورا سسٹم ہے کہ جس سے وہ 8 سال تک لڑی گئی ہے. تو اس کے اندر سب سے زیادہ جو فتح اللہ نے نصیب کی ہے، جس میں خرم شہر وغیرہ لیے گئے ہیں، وہ صرف اس وقت ہوئی ہے کہ جب یا زہرا کہہ کر ایرانیوں نے حملہ کرنا شروع کیا ہے. اللہ ہم سب کے ساتھ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تائید، ان کی مدد، ان کی نصرت اور ان کی نظر کرم شامل حال رکھے انشاءاللہ. اور سب سے بڑا جو جانتی میرا ہماری بچیوں کو ایسا بنائے کہ میں انہیں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہماری بچیاں آگے آئیں انشاءاللہ، اور وہ اس طریقے سے نمونے عمل بنے کہ دوسرے لوگ دیکھ کر انہیں رشک کریں. اس لیے کہ کیا رسول کی بیٹی نے کوئی ذرا سی مصیبت میں تھوڑی کہہ دیا تھا سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علیہ مثل علیہ. بابا آپ کے بعد مجھ پر اتنی تکلیف ہے، آپ کو پتہ ہے. میں ایک فقرہ کہہ کے آگے بڑھاؤں گا جو نہیں پڑھا جاتا. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو پتہ نہیں کہ دروازہ گرانے کے بعد کتنے، ایک جملہ کہوں گا میں نہیں کہنا مجھے، کہ دروازہ گرانے کے بعد کتنے کوڑے جناب فاطمہ زہرا کو لگائے گئے. میں آگے نہیں کہہ سکتا آپ کے سامنے کہ اتنے. اور آپ کو کس سمجھتے ہیں ذرا سی تکلیف تھی، پورا اگر آپ پڑھیں تو ایک انسان پڑھ نہیں سکتا. آغا رفسنجانی کا عالم یہ ہوگا، کیوں اللہ نے ترقی دی ہے، اس کا چراغ کیوں جل رہا ہے، کہ ان کا عالم یہ ہو کہ وہ کبھی بھی اپنے خطبے یا تقریر کے اندر جناب زہرا کا نام لیتے ہیں تو ان کا رومال بھیگ جاتا ہے، نام نہیں لے پاتے. جب اتنی محبت ہوتی تو آدمی یہاں تک اللہ اکبر، اور اس کے بعد کہا بابا آپ کے بعد اتنی مصیبتیں مجھ پر پڑی اگر دن پر پڑتے. اسی لیے یہ جو تاریخ ہے، یہ ناصر الملت علیہ الرحمہ واحد تاریخ کے عالم ایسے ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ ان چیزوں پر تحقیق کی ہے. ولادت اور شہادت کی تاریخوں پر سب نے کیا ہے، لیکن ناصر ملت علیہ الرحمہ کے خاندان نے خاص طور سے تحقیق کی ہے. اور ہندوستان پاکستان میں جو تاریخ ہے اور جو انداز اس کا ہے، وہ ناصر ملت علیہ الرحمہ کے گھرانے سے ہی عروج پایا ہے. اس لیے آپ کی، جبکہ خود میں کہتا ہوں یہ علمی اختلاف ہے کہ وہ بھی تاریخ ہے یہ بھی تاریخ ہے. خود میرے پردادا کی تحقیق یہ ہے کہ پہلے والی تاریخ ہے، لیکن ناصر ملت علیہ الرحمہ کی تحقیق یہ ہے کہ یہ تاریخ زیادہ بہتر. ان کی نظر میں تحقیق یہ ہے کہ 3 جمادی الثانی ہے، اسی لیے ہندوستان پاکستان میں یہ تاریخ زیادہ رائج ہے. آپ فرمایا کرتے تھے، چونکہ آپ نے یہ وصیت کی تھی کہ یا علی میرا جنازہ پردہ شب میں اٹھانا، تو اللہ کو یہ گوارا نہیں ہو سکتا کہ جنازہ اس وقت اٹھے جب 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہو. یہ ان کا ایک انداز استدلال تھا. تو انہوں نے کہا اس لیے 3 تاریخ اللہ کو زیادہ پسند ہے کہ اسی کنیز کا جنازہ اندھیرے میں اٹھایا جائے. میں کہوں گا یا زہرا آپ کو یہ گوارا نہ تھا کہ آپ کا جنازہ غسل و کفن کے بعد بھی اٹھایا جائے اس طریقے سے کہ دن میں اٹھایا جائے. کربلا کے میدان میں آ کے اپنی بیٹی زینب کو آپ دیکھیے کہ آپ کو یہ گوارا نہ تھا. بال کھلے، خیموں میں آگ لگی، دیار بدیار بازار میں آپ کی بیٹی پھرائی جا رہی ہے. کوئی یہ کہنے والا بھی نہیں ہے کہ یہ فاطمہ کی بیٹی ہے جس کا جنازہ پردہ شب میں اٹھایا گیا تھا. اس کے سر پہ کوئی آ کے ایک ردا اڑا.
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم لا تنزع منی صالح ما عطیتنی ابدا اللہم لا تشمت بی عدوا ولا حاسدا ابدا اللہم لا تردنی فی سوء استنقذتنی من ابدا اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا اللہم صلی علی محمد